السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 19۔ فجر کے اذان پر دلدار کی آنکھ کھلی۔ انگڑائی لیتے وہ اپنی پیاری بیوی کی پناہوں سے الگ ہوا۔ پریشے نماز پڑھ لو، بولنے سے اس کے کان میں سرپوشی کرتے دلدار نے اس کے گالوں پر ہونٹ رکھ دیے، پر وہ سوئی رہی۔ پریشے نے واپس چادر تان لی۔ اچھا، میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، دلدار نے مسکرا کر کہا اور جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا۔ بال درست کیے، وضو کیا اور قمیض کی آستین نیچے کر کے دروازے کے پاس آ گیا۔ جو ہی اس نے ہینڈل کو گھمایا، پریشے اٹھ گئی۔ دل کب تک واپس آئیں گے؟ پریشے نے اچانک پوچھا، پھر اپنی ہی بات پر شرمندہ سی ہو گئی۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا، دلدار نے مسکرا کر کہا اور چلا گیا۔ اف یار، کیا سوچتے ہوں گے دل میرے بارے میں؟ میں بنا۔ پریشے اٹھی، بات میں گھس گئی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی، دلدار واپس آ گئے تھے۔ پریشے، میری بات سنو، دلدار نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اسی حالت میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ جی؟ پریشے نے دوپٹہ گلے میں کیا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ہم میں کبھی بھی کوئی بات ہو، ہم اس کو مل کر ختم کریں گے، کوئی جھوٹ یا پردہ نہیں رکھیں گے، تمہیں یاد ہے یہ بات؟ دلدار نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ وہ گول سے اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ مجھے یاد ہے، پریشے نے ہولے سے کہا اور اپنا ہاتھ دلدار کے بالوں میں سہلایا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ تمہارے پیپرز کی لاسٹ ڈیٹ آ گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ایک لیٹر نکال کر دلدار نے پریشے کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ اب بھی پڑھائی کرو، پریشے نے اچانک بول دیا۔ دلدار نے ہلکے سے غصے کی نظر بڑھی۔ ہاں، پڑھائی مکمل کرو، مجھے پسند نہیں میری بیوی اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دے۔ دلدار نے جھک کر پریشے کے گالوں پر کس کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کو اپنے قریب کرتی گئی۔ دل، پھر ٹیوشن دینا ہوگی آپ کو۔ پریشے نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ جو حکم زوجہ محترمہ۔ دلدار نے اپنے ہاتھ اس کی کمر سے گر ڈالے، اس کو کھینچ کر پاس کر لیا۔ ٹیوشن دن میں لینا، ابھی تو۔ دلدار پریشے کو باہوں میں بڑے لیٹ کیا، دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر بوس بتایا نہیں؟ جمشید مسلسل اس کو نروس کر رہا تھا۔ مسٹر کنفیوژن، سوچ لو، وفا کمار سے شادی، مطلب روز میری باتیں ماننا پڑیں گی۔ وفا نے مسکان چھپا کر کہا۔ مجھے منظور ہے، جمشید نے بھرپور محبت سے کہا۔ ادھر سے حاکم علی کمرے میں آ گیا۔ بھائی پوتے میاں، کیا منظور ہے؟ حاکم نے گلا صاف کرتے پوچھا۔ دادا، میری شادی کی شیروانی بنا لے، آپ کی بہو کو گھر لانے کا سوچ رہا ہوں۔ جمشید نے بنا کسی شرم و خوف کے کہا۔ وفا کے ہاتھ میں فائل گر گئی۔ وہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، پھر کمرے سے جانے کو مڑی۔ دادا، میں ابھی آتی ہوں، کچھ کام ہے، وفا نے جاتے ہوئے کہا۔ دونوں ہنس پڑے۔ کمبل کی گرماہٹ باہر کی بارش کی سردی کو کم کر رہی تھی، مگر اندر لگی جذبات کی آگ سرد نہیں ہو رہی تھی۔ پریشے نے اپنا آپ دلدار کو سونپ دیا تھا، وہ اس کے کشادہ سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ دلدار کی باہوں میں وہ اتنا پرسکون تھی کہ آنکھیں بند کیے بس لیٹی ہوئی تھی۔ بڑی، آج میری میٹنگ ہے، شام کا تو مشکل ہے، رات ہو جانی، تم کھانا کھا لینا۔ دلدار نے کمبل اوپر کرتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ وہ سکڑ کر مزید اس میں چھپ گئی۔ دل، آپ یہاں میرے پاس اچھے لگتے ہیں۔ وہ کون سا گانا تھا جو ہم سنتے تھے؟ پریشے ہلکا سا اٹھی اور اس کی جانب کروٹ بدلی، سیدھا ہو کر اس سے گلے لگ گئی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، دلدار کہکا لگا کر ہنسا۔ پریشے نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں گال پر رکھے۔ پلیز شیو بنا لیں، ایسے اداسی بڑے ہیرو بنے ہو کہ بس۔ پریشے نے ہاتھ پھیر کر کہا۔ دلدار ہنس پڑا۔ تمہیں کیا کہتی ہے میری شیو؟ اپنے گال اس کے گالوں پر رگڑتے ہوئے دلدار شوقی سے بولا۔ چپتی ہے، پریشے نے ہولے سے کہا اور واپس اس کے گلے لگ گئی۔ کل بنا لوں گا، ابھی برداشت کرو ایسے ہی، دلدار نے آہستہ سے کہا اور کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس گزرتے وقت کو اچھی یاد بنانے لگا۔ کمار اور مسز کمار شام کی فلائٹ سے پاکستان آ گئے۔ جمشید کی شادی کی تیاریاں حاکم علی نے پہلے ہی کر لی تھیں۔ مائی سرکار اور ان کا خاندان ولیمے کی دعوت پر مدعو تھا۔ نکاح کی رسم دونوں گھروں نے سادگی سے رکھی تھی۔ اس بات کا علم وفا کو بھی نہیں تھا۔ وفا ابھی تک اپنے والدین سے ملی بھی نہیں تھی۔ جمشید کے ڈسچارج ہوتے ہی حاکم نے نکاح کی خبر دونوں کو سنا دی۔ دونوں گھروں میں تیاری شروع تھی۔ ساری صبح تیاری میں نکل گئی، شام کو نکاح تھا۔ ہیلو میرے ہونے والے میاں، اپنی دوست شمائل کو دعوت ضرور دینا، بڑی آفت بن رہی تھی، وفا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جمشید ہنس پڑا۔ بھولو مت ہونے والی بیوی، تمہیں نے ملایا تھا اس سے، میں تو اس کو جانتا تک نہیں۔ جمشید نے شیروانی کا ماپ دیتے اکڑ سے کہا۔ او ہیلو مسٹر جمی جی، آپ کو ہی گلے مل رہی تھی، وفا نے پھر طنزیہ کہا۔ ہاں تو کوئی نہ، اب سے تم مل لینا، وہ بھی پوری زندگی۔ اب بتاؤ کب لینے آؤں؟ جمشید نے ایک دم اپنا انداز بدلا۔ رک جاتے تھوڑے دن، زخم تو ٹھیک ہونے دیتے، ابھی خود ٹھیک نہیں ہو اور نکاح پھر ساتھ ہی رکتی، یہ کچھ جلدی نہیں، وفا نے ہولے سے کہا، پر جمشید چپ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، تم 1 سال 2 سال سوچ لو، میں شمائل کو ہاں کر دیتا ہوں۔ جمشید نے چوکا مارا، وہ تپ گئے۔ خبردار جو اس کا نام بھی لیا۔ ہاں تو جب آ جاؤ گی تو نہیں لوں گا نا نام، اپنی جگہ چھوڑ دو گی تو ہر کوئی آئے گا۔ جمشید نے اس کو بہت سی باتیں ایک بات میں سمجھا دی۔ تو کیا کسی کو بھی آنے دو گے؟ وفا نے بالوں میں انگلیاں گھما کر پوچھا۔ کوئی آنی ہوتی تو 25 سال میں آ جاتی، تمہارا ہی پیشنٹ بنا ہوں اور تم ہی واحد ڈاکٹر نہیں ہیں۔ جمشید کے اس بے باک اظہار پر وہ خوش ہو گئی۔ ملتے ہیں شام کو، ابھی مما بلا رہی ہیں، لہنگا لینے جانا ہے۔ بائے۔ لہنگا کیوں؟ جمشید نے واپس چھیڑا۔ واہ، کچھ شیروانی پہنو گی اور میں اپنے نکاح پر لہنگا بھی نہ پہنوں؟ میری تو پہلی اور آخری شادی ہے، مجھے تو سب کرنا ہے، وفا نے جوش سے کہا۔ میری بھی پہلی ہی ہے ڈاکٹر نے، جمشید نے دانت نکال کر کہا۔ اور آخری بھی مسٹر، میں 4 کے حق میں نہیں، نہ کرنے دوں گی، 1 سے گزارا کرنا پڑے گا، وفا نے ہدایت کرتے فون رکھ دیا۔ جمشید دیر تک مسکراتا رہا، آخر وہ کتنے عرصہ ان خوشیوں سے دور رہا تھا۔ دونوں گھروں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر رخصتی کی رسم جمشید کی ضد پر ہوئی، جبکہ سب کا کہنا تھا 1-2 دن بعد، پر اب وہ قانونی اور شرعی طور پر شوہر بن گیا تھا، تو اس کے کہنے پر شام کو ہی رخصتی کرنی پڑی۔ 1 گھنٹے کا سفر اب اتنا طویل ہو گیا تھا، سارے راستے وہ خاموشی سے آیا۔ وفا اس کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں اس کو کیوں الجھن ہو رہی تھی۔ حاکم علی فرنٹ سیٹ پر تھا، وفا نے ہولے سے جمشید کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، جمشید نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ کچھ تو ہے۔ وفا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، زخم سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ جمشید ہلو مت، وفا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور ٹیشو سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ حویلی دلہن کی طرح چمک رہی تھی۔ وفا کے استقبال بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، حاکم نے خود ہی صدقہ اتار کر بچوں کو کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے باری جوڑے کو سنبھالے وہ اس کو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہینڈ پرس اچھال کر صوفے پر رکھا اور اس کی جانب مڑی۔ جم چینج کر لو اور یہ رہی میڈیسن، جلدی سے لو اور سو جاؤ۔ وفا نے اس کی طرف گولیوں والی ہتھیلی کی۔ مطلب؟ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ مطلب سو جاؤ، بخار ہے۔ وفا نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا اور اپنے دوپٹے کی پنس کھولنے لگی۔ میں سو جاؤں ڈاکٹر بوس؟ جمشید حیرانی سے اس کو شوخی بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ کسی مشین کی طرح لگی تھی۔ ہاں جی تم، سوری آپ، وفا نے آبرو اٹھا کر کہا۔ وہ ہنس پڑا اور اس کی طرف آ گیا۔ میری بیوی ڈاکٹر ہے اور اس کی میڈیسن سے مجھے جلد ہی آرام آ جائے گا، مگر اس کے لیے آپ کا آج کی رات میرا ہونا بہت ضروری ہے۔ جمشید نے بازو اس کی کمر کے گرد ڈالے اور گیرا تنگ کرتا ہولے ہولے اس کے قریب سے قریب تر ہو گئی۔ وفا نے پاؤں بڑھا کر اس کے پیروں پر رکھا اور خود کو اس کی پناہ میں دے دیا۔ اگر مجھے بخار ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم الگ سوئیں گے، اب تو ہر 1 منٹ ہم پاس ہوں گے، ہم میں ہوا کا گزر تک نہ ہو۔ جمشید اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے محبت پاش لہجے میں کہتا وفا کو سر کر چکا تھا۔ جم ایسے؟ وفا نے پیروں کی انگلیوں پر کھڑا ہو کر جمشید کے گالوں پر بوسہ دیا۔ 1 رات کی بات ہے، پلیز مان جاؤ، بخار تیز ہے اور ابھی تک زخم بھی تازہ ہے، پاس تو ہوں نا میں، وفا اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولی۔ جمشید اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر تک لے آیا۔ کمرے سے مہکتے پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وفا اس کی سمت چلتی آئی۔ میرے ساتھ مجھے حق کر کے لیٹو گی؟ جمشید نے نیند اور زخموں کی وجہ سے لال ہوتی آنکھیں اس کے سجے ہوئے چہرے پر ڈال کر سوال کیا۔ وفا اس کی معصوم سی بات پر اس کے چہرے کو تھامے بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے حق کرنے چھونے کا حق صرف تمہیں ہے، صرف تمہاری ہوں، مگر آج میرے لیے تم اہم ہو۔ جمشید پلیز سو جاؤ، پلیز۔ وفا نے ٹانگیں اوپر کی اور جمشید کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کو بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں ہماری فرسٹ نائٹ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کروں گا۔ جمشید اس کی گود سے اٹھا، سائز ٹیبل سے ایک مخمل کی ڈبی نکالی اور کھول کر انگوٹھی وفا کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ ہیرے کی بڑی نیاب رنگ تھی، بہت پیاری ہے۔ وفا نے اس کو پیار سے دیکھا۔ ہوگی، پر میری بیوی سے کم۔ جمشید نے اس کا چہرہ تھام کر محبت سے کہا۔ میں چینج کر لوں؟ وفا ہولے سے اٹھی اور بات کی طرف بڑھی، مگر جمشید اس سے پہلے وہاں کھڑا تھا۔ اس کا بازو پکڑے اپنی طرف کھینچے وہ اس کو اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ وفا کسی نازک تتلی کی طرح اس کے گلے کے گرد باہیں ڈالے اس کو دیکھنے لگی۔ تو باز نہیں آؤ گے نا؟ وہ پاس ہوتے اپنی سرخی بڑے ہونٹ اس کے گال پر رکھ چکی تھی۔ بالکل بھی نہیں، جواب میں جمشید نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگائی۔ یہ تھی میری وہ کس جس کا تب تم پوچھ رہے تھے۔ وفا نے پیار سے اس کی قمیض کا کالر ٹھیک کیا۔ نہ وہ تو ابھی باقی ہے۔ جمشید یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور پھر عشق کی بارش ہونے لگی۔
جی تو ویورز، آج کے ایپیسوڈ پر کمنٹ کرنا تو لازمی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔